دیتے تھے. جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس سے کہا کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا ہے, اب مجھے آزاد کیا جائے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کی گردن کو کاٹ کر میرے پاس لایا جائے. علماء نے لکھا ہے صرف گردن نہیں کاٹی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ نکال دی گئی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو کاٹ دیا گیا, اور صرف گردن نہیں سینے کو چاک کیا گیا, کاٹا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو جب چاک کیا گیا, کاٹا گیا, ان کے دل کو نکالا, اور دل کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالنے کے بعد ہندا نے چبانا چاہا, کھانا چاہا, لیکن وہ چبا نہ سکی, کھا نہ سکی. بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا, مشرکین مکہ نے میرے چچا کا یہ حال کر دیا, بہت غمزدہ ہوئے, اور لیکن بدعا نہیں فرمائی اس وقت بھی, کیونکہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین تھے, اپنے چچا سے پیار کرنے والے تھے, لیکن پھر بھی مشرکین کو بدعا نہ فرمائی. حضور علیہ السلام خود بھی زخمی ہے, اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے بدعا نہ فرمائی. اور جو 50 تیر انداز حضور علیہ السلام نے اس پہاڑی میں کھڑے ہوئے تھے, جن کی ذمہ داری تھی, انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام نے صرف یہی کہا تھا جنگ کے ختم ہونے تک کا یہ حضور کی حدیث تھی, حکم تھا, اب جنگ ختم ہوگی, ہمارا یہاں رہنے کا کیا فائدہ. بہرحال تو ان کا امیر تھا حضرت زبیر کے نام سے, اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تک میں آپ کا حکم نہ کروں, میں نہ بلاؤں, اس وقت سے پہلے آپ نے نہیں آنا. بہرحال علماء نے کتابوں میں لکھا ہے 10 صحابہ وہاں موجود تھے, اور 40 صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے, حضور کے پاس آ گئے تھے, لیکن 10 صحابہ نہیں رہے تھے. حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے, یہاں سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے, یعنی آگے سے بھی حملہ, پیچھے سے بھی حملہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے اس جگہ کو دیکھا, خالی جگہ کو دیکھا, تیر انداز دیکھے, 10 تھے یا 9 تھے, ان کو انہوں نے شہید کر دیا. 10 کے 10 شہید ہو گئے, اور اس